بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا معلم ابراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته۔ آپ تمام احباب کا اور برادران کا اور بزرگان کا متن طحاویہ کے نئے درس میں خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین اس درس کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور کوئی نئی چیز آج کے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ سیکھیں، ایسی چیزوں میں سے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ثابت ہو، اور اللہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کو سلف کے عقیدے کے مطابق رکھے، قرآن و سنت اور احادیث صحیحہ اور اسلاف کے عقیدے پر اللہ رب العالمین ہمارا عقیدہ بنائے رکھے۔ بغیر کسی تاخیر کے میں چاہوں گا کہ آج کا درس شروع کیا جائے، اور اس کے لیے میں عزیزم ولید سلمہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ آپ آج کا درس پڑھیں متن طحاویہ سے، تاکہ پھر اسی کی روشنی میں اس پر گفتگو آگے جاری رہے۔ عزیزم ولید سلمہ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ذرا تیز کر لیجئے، آپ آواز بہت آہستہ آ رہی ہے آپ کی۔ آواز آپ کی بہت آہستہ آ رہی ہے ولید، آواز بہت آہستہ آ رہی ہے، یا تو والیوم تیز کر لیجئے یا موبائل قریب کر لیجئے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمًا حسبک وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ حسبک 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 یا ولید۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اسی پر ہماری گفتگو رہے گی۔ اس پر گفتگو ہماری مکمل ہو لے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ملائکہ اور نبیین پر بھی انشاءاللہ ہم آگے درس جاری رکھیں گے۔ جی، اس سے پہلے جو ہے عرش اور کرسی پر گفتگو ہوئی تھی، اور یہاں تک گفتگو مکمل ہو گئی تھی کہ عرش اور کرسی حق ہے، اور اللہ رب العالمین عرش اور عرش کے ماسوا سے مستغنی ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اور ہر چیز کے اوپر ہے، اور مخلوق کو اپنی مخلوق کو احاطے سے عاجز کر رکھا ہے۔ مخلوقات اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جی، یہاں تک گفتگو مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ایمانا وتصدیقا وتسلیما۔ جی، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم کہتے ہیں، یعنی عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور زبان سے بھی کہتے ہیں۔ قول کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے عقیدے کے اندر، تو آپ کو اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ قول اعتقاد کے بعد ہوتا ہے، دل سے اعتقاد اور زبان سے اس کا قول یا اس کا اقرار۔ تو یہاں پر جب نقول کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان رکھتے ہوئے، جیسا کہ آگے انہوں نے اس کی وضاحت کر دی، وَنَقُولُ
آگے کہا ایمانن و تصدیقن و تسلیمن، ایمان رکھتے ہوئے، تصدیق کرتے ہوئے، اس کو شروع سے آخر تک مانتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ یقینی طور پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کو خلیل بنایا۔ اتخذ یہ دو مفعول چاہتا ہے، اتخذ کے اندر فاعل وہ ضمیر ہے جو جوازن اس کے اندر مستتر ہے اور وہ لوٹتی ہے لفظ جلالہ کی طرف۔ ان اللہ اتخذ ای اتخذ ہوا کی جو ضمیر اس کے اندر مضمر ہے، مستتر ہے، جوازن وہ اس کا فاعل ہے۔ اس نے بنایا، یعنی کس نے؟ اللہ رب العالمین نے، جن کا جو لفظ جلالہ پہلے مذکور ہے۔ کس کو بنایا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ مفعول اول ہے۔ کیا بنایا؟ خلیل بنایا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اور ہم ایمان رکھتے ہوئے، تصدیق کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یقینی طور پر ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کو خلیل بنایا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے شرف ہم کلامی ان کو عطا فرمایا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شرف ہم کلامی بخشا۔ کلم اللہ تکلیما، یعنی گفتگو کی، اللہ رب العالمین ان سے ہم کلام ہوا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اس کے اندر دو باتیں امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کے لیے خلت ثابت کی اللہ رب العالمین کے لیے، اور دوسری بات موسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کو کلیم اللہ ثابت کیا۔ ان کے کلیم اللہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے، اور ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم بنایا، اور ان دونوں خلیل اور کلیم پر ہمارا ایمان ہے، تصدیق ہے، اور ہم اس کو مکمل طور پر مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ جی مشائخ، یہاں کچھ لوگ زوم پر جوائن ہو رہے ہیں۔ جی یہی اصل پریشانی ہے، بیچ میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جی یہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام طحاوی نے جو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو خلیل بنایا، یہ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کا اسلوب ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی یہ عبارت گویا قرآن کریم سے مستعار ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، سورہ نساء آیت نمبر 125، کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کو خلیل بنایا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسرے جملے کے تعلق سے جو امام طحاوی نے ذکر کیا، وہ قرآن میں کیسے موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا، گفتگو فرمائی، سورہ نساء آیت نمبر 164۔ خلہ کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ خلہ یہ کسے کہتے ہیں؟ خلہ کہا جاتا ہے محبت کے درجات میں سے جو سب سے آخری درجہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے اپنی شرح میں محبت کے 8 یا 9 درجات کا ذکر کیا ہے، کیسے شروعات کہاں سے ہوتی ہے، پھر کیسے آگے اوپر اس کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو خلت یہ محبت کا آخری اسٹیج ہے، کمال محبت کو خلہ کہا جاتا ہے، اور یہ مخلوقات میں سے صرف اور صرف ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم اور ہمارے نبی خاتم النبیین والرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، یعنی مخلوقات میں سے صرف 2 کے لیے،
ابراہیم علیہ وعلی نبینا صلاۃ والسلام کے لیے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پوری خلقت میں صرف ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے خلیل بنایا. خلت کمال محبت کو کہا جاتا ہے. اور یہ عقیدے میں ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ عقیدے میں ذکر کرنے کی ضرورت یوں پڑی کہ جہمیہ یہ محبت کا انکار کرتے ہیں، محبت کا انکار کرتے ہیں. بلکہ اس سے پہلے جہمیہ تو جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہیں، اس سے پہلے جعد ابن درہم کا آپ نے نام سنا ہوگا. عقیدے کے باب میں اصل میں یہ سب نام، چند نام جو ہیں بڑے مشہور ہیں، ان ناموں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. جعد ابن درہم اور اس کے ڈانڈے لبید ابن العاصم الیہودی سے ملتے ہیں، اور یہ وہی بدبخت ملعون یہودی ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. آپ سبھی لوگ سیرت کے واقعے سے اگر واقف ہوں گے تو اس نام سے آپ کے کان آشنا ہوں گے. تو اور وہ یہودی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے اندر جو یہ گڑبڑیاں آئی ہیں اس کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں یہود سے جا کر جڑتے ہیں. ان کی اساس اسلامی نہیں ہے. یعنی یہ سب ان کی جڑیں کسی اور تہذیب میں پیوست ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. تو جعد ابن درہم نے سب سے پہلے اس طرح کی چیز کا انکار کیا. پھر جہمیہ نے اس کا محبت کا انکار کیا، محبت کے درجات اللہ رب العالمین کے لیے، محبت کی حقیقت کا انہوں نے انکار کیا. اس لیے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ محبت یہ محب اور محبوب دونوں کے درمیان مناسبت کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہاں پر اللہ رب العالمین کی ذات ان کی اصطلاح میں قدیم ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ ان کی اصطلاح میں محدث ہیں. قدیم اور محدث یعنی خالق اور مخلوق. خالق کو وہ اپنی اصطلاح میں قدیم کہتے ہیں، اور مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کو وہ محدث کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ قدیم اور محدث کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے جو محبت کو واجب کرنے والی ہو طرفین کے درمیان. اور اسی وجہ سے انہوں نے تکلیم کا بھی انکار کیا. یعنی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، کلام کیا، اس کی حقیقت کا بھی انہوں نے انکار کیا. اور اس بدعت کو ایجاد کرنے والا پہلا شخص اسلام میں جو پیدا ہوا اس کا نام ہے جعد ابن درہم. دوسری صدی کے اوائل میں یہ بندہ اس دنیا میں تھا، اور اس نے یہ مقولہ ایجاد کیا، اور اسی مقولے کی وجہ سے اس کو اہل اسلام نے مجرم گردانا، اور خالد ابن عبداللہ القصری جو عراق کے گورنر تھے اور مشرق کے گورنر تھے واسط میں، انہوں نے عید الاضحیٰ کے دن خطبہ دیا، اور اس خطبے میں کہا ایھا الناس ضحوا تقبل اللہ ضحایاکم فإنی مضح بالجعد بن درہم انہ زعم ان اللہ لم يتخذ ابراہیم خلیلا ولم يکلم موسیٰ تکلیما ثم نزل فذبح. یہ خطبہ دیا کہ اے لوگو قربانیاں کریں، اللہ رب العالمین آپ کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جہاں تک میرا مسئلہ ہے میں جعد ابن درہم کی قربانی کرنے جا رہا ہوں، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کو خلیل نہیں بنایا اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کلیم نہیں بنایا. گویا جعد ابن درہم کو جو قتل کیا گیا وہ اسی بنیاد پر کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس قول کا انکاری تھا.
وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلت کو نہیں مانتا تھا اور موسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کی کو کلیم نہیں مانتا تھا. اللہ رب العالمین سے صفت ہم کلامی جو ان کی ثابت ہے، اللہ رب العالمین کا ان سے گفتگو کرنا، اس کو نہیں مانتا تھا. اسی جرم کی بنیاد پر، اسی کی پاداش میں اسے قربانی کے دن قربان کیا گیا. کہتے ہیں روایت میں ہے کہ ثم نزل فذبحہ، پھر ممبر سے اترا اور اس کو ذبح کر دیا. اچھا، اور یہ جو قتل کیا گیا تھا جعد بن درہم کو، یہ اس زمانے کے جو تابعین علماء تھے ان کے متفقہ فتوے کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو یہ یہاں بتلانا مقصد یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدے کے اندر ان دو پہلوؤں کو کیوں ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین، ہم یہ کہتے ہیں ایمان رکھتے ہوئے، تصدیق کرتے ہوئے، استسلام کرتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے، اتنے سارے مؤکدات کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کریم بنایا. کیوں عقیدے کے اندر اس بات کو کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ یہاں سے اس کی جڑیں ملتی ہیں. چونکہ تابعین کے زمانے ہی میں جعد ابن درہم نامی شخص اس بات کا انکاری تھا کہ ابراہیم خلیل ہیں اور موسیٰ کلیم ہیں، اور اس کی پاداش میں خالد بن عبداللہ القصری نے عید الاضحیٰ کے دن اس کو قتل کیا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ یہ قتل جو ہوا تھا، اس کا جو قربانی اس کی تھی خالد بن عبداللہ القصری نے، یہ اس زمانے کے جو تابعین علماء تھے ان کے فتوے کے بعد قتل کیا گیا تھا، ایسے ہی نہیں قتل کیا گیا تھا. جی اچھا، اس کے بعد اس مذہب کو جعد ابن درہم سے لیا، ایڈاپٹ کیا جہم ابن صفوان نے، اور جہم ابن صفوان نے اس مسئلے کو منتشر کیا، اس پر مناظرے کیے، اور اسی وجہ سے اس قول کو پھیلانے میں چونکہ جہم ابن صفوان کا بنیادی کردار رہا، اس لیے یہ قول اس کی طرف منسوب کر دیا گیا کہ یہ جہمیہ کا قول ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے جعد ابن درہم اس بات کو کہہ چکا تھا اور اسی کی پاداش میں قتل کیا جا چکا تھا. اور یہی انجام جہم بن صفوان کا بھی ہوا. اس کو بھی سلم ابن احبز جو خراسان کے گورنر تھے، انہوں نے اس کو بھی قتل کیا. یعنی جہم بن صفوان یہ دوسرا شخص تھا جس نے اس قول کو ایڈاپٹ کیا تھا، جعد ابن درہم کا شاگرد تھا، اور اس کو بھی جو ہے قتل کیا گیا گورنر کے ہاتھوں. یہ خراسان کے گورنر سلم ابن احبز کے ذریعے سے قتل کیا گیا. پھر اس کے بعد یہ قول معتزلہ کی طرف در آیا جو عامر ابن عبید کے متبعین تھے، اور معتزلہ کے درمیان یہ قول مامون رشید کے زمانے میں، دور خلافت میں زور پکڑا اس قول نے، یہاں تک کہ اسی کی وجہ سے بڑے بڑے ائمہ اسلام آزمائش میں مبتلا کیے گئے اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس قول کو اختیار کریں. یہ ہے اس قول کی حقیقت، اور جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ، جو امام اہل سنہ ہے، کس طریقے سے اس زمانے میں باقاعدہ اس مسئلے نے زور پکڑا، اور خلیفہ وقت نے کس طریقے سے اہل سنت کے علماء کو زد و کوب کیا، ٹارچر کیا، تہہ تیغ کیا، اور ان کو کوڑے مارے گئے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے کوڑے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بل بلا کر بھاگ کھڑا ہوتا. اس طرح کی اذیتیں دی گئیں حکومت ان کی ہونے کی وجہ سے. تو یہ مسئلہ بہت معرکۃ الآرا مسائل میں سے ہے. جی کہتے ہیں کہ یہ قول اصل میں، جیسا کہ آپ کو بتایا میں نے اس سے پہلے، کہ یہ اس کے ڈانٹے جا کر کے ملتے ہیں مشرکین سے، سابعہ سے، یہود سے. ان کے یہاں سے یہ سب چیزیں مسلمانوں کے یہاں آئیں.
یہاں پر ایک چیز اب یہ ذکر کرنے کی ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم خلت ثابت کرتے ہیں تو اس سے وہ لوازم باطلہ لازم آتے ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں نے اتنی شدت اختیار کرتے ہوئے ان صفتوں کا انکار کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کی خلت، اللہ رب العالمین کا کلام کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے جیسے لائق و زیبا ہے اس کیفیت پر ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیفیت کیا ہے، جیسے ہم اللہ رب العالمین کی بقیہ صفات کے بارے میں کہتے ہیں وہی بات یہاں پر بھی کہتے ہیں۔ مخلوقات میں خلت کہا جاتا ہے محبت جب اس درجے کو پہنچ جائے جب انسان کی روح کے درمیان وہ گھس جائے، انسان کے گوشت پوست اور اس کی روح کے درمیان پہنچ جائے، اس طور پر کہ انسان کے اجزائے ترکیبی میں وہ شامل ہو جائے، اس درجہ کو خلت کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے جب خلت ثابت کریں گے تو کیا اسی قسم کا معنی مراد لیں گے؟ حاشا وکلا، یہ خلت اللہ رب العالمین کے لیے جیسے اس کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہے اس اعتبار سے ہم ثابت کریں گے، مخلوقات کے لیے جیسے اس کی ذات کے مناسب ہے اس اعتبار سے مخلوقات کے لیے ثابت کریں گے، اور خالق کی ذات کے جیسے مناسب اور لائق و زیبا ہے خالق کے لیے اس کو ثابت کریں گے۔ اس لیے کہ یہ صفتیں ہم نے تو کہی نہیں نا، کسی انسان نے کہی نہیں ہے، خود اللہ رب العالمین نے خود ہمیں خبر دی۔ اگر اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے ثابت نہ کیا ہوتا تو مخلوقات کو کیسے اس کا علم ہوتا؟ اور جب اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے ثابت کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے کلام عرب میں قرآن کریم کو اتارا ہے، عربی زبان میں اتارا ہے، تو محبت کا، خلت کا اور کلام کا وہی معنی مراد لیا ہے جو عربی زبان میں مراد لیا جاتا ہے، اصل معنی وہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ کمال معنی نہیں مراد لیں گے مخلوقات کے لیے جو کمال معنی ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے اصل معنی ثابت ہے، اور اس کے جو لوازم باطلہ مخلوق کے اندر ہیں ان لوازم سے اللہ رب العالمین کو پاک مانا جائے گا۔ جی کہتے ہیں کہ اس آیت کے مضمون پر روایتیں بھی دلیل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وارضاہ نے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبكم خلیل اللہ، کہ اگر میں روئے زمین پر کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن تمہارے ساتھی اللہ کے خلیل ہیں، اور تمہارے ساتھی سے مراد اپنے آپ کو لے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے خلت کے لیے اللہ رب العالمین کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ چیز یہاں ذہن میں رہنی چاہیے کہ خلت اشتراک کو نہیں قبول کرتا۔ خلت جیسے انسان کے دوست 50 ہو سکتے ہیں، لیکن خلیل اس کے اندر اشتراک کسی طور پر بھی وہ گوارا نہیں کرتا ہے، خلت کے اندر جو ہے اشتراک نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خلیل ایک سے زائد کسی کو بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے خلیل بنا لیا ہے اس لیے میں روئے زمین پر کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ خلیل میں اشتراک نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا۔ اللہ رب العالمین نے خلت مخلوقات میں سے 2 کو عطا کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ جی جیسے کلیم اللہ کا معاملہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو صفت کلام یعنی شرف ہم کلامی اللہ رب العالمین نے عطا کیا، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصوصیات بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی جو اور نبیوں کو
الگ الگ دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اکٹھا وہ ساری خصوصیات جمع ہیں، خاتم النبیین والرسل ہیں، سید الخلق ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے جدا رکھا ہے۔ جی، دوسری روایت میں ہے کہ انی ابرأ الی کل خلیل من خلتی، میں ہر خلیل کی خلت سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر روئے زمین میں سے کسی کو میں خلیل بنا سکتا یا بنانے والا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، انی ابرأ الی کل خلیل من خلتی ولو کنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے مجھے ویسے ہی خلیل بنا لیا جیسے ابراہیم کو خلیل بنایا، علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم۔ جی، جب یہ چیز واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خلت ثابت ہے اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی ثابت ہے اور شرف ہم کلامی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی ثابت ہے، تو یہ دونوں صفتیں یعنی خلت اور صفت کلام یہ اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے اپنی مخلوقات میں سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلت کو احادیث میں اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ تو یہ جو خلت کی صفت ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے، اور اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر عقیدے کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے، چونکہ جو باطل فرقے ہیں انہوں نے اس مسئلے میں اہل سنت والجماعت سے اختلاف کیا ہے۔ جی، اچھا، یہاں پر ایک چیز اور احادیث کی روشنی میں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ مخلوقین میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلت کے قابل نہیں سمجھا، اس لیے کہ یہ اشتراک نہیں چاہتا، ورنہ لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلت کے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ تھے، لیکن یہ کہ خلت میں اشتراک چونکہ نہیں ہوتا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیل نہیں بنایا۔ جی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری روایات میں لوگوں سے محبت کا ذکر کیا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں یا فلاں میرے نزدیک محبوب ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وارضاہ سے فرمایا واللہ انی لاحبک، کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، یعنی محبت کو ثابت کیا ہے لیکن خلت کسی کے لیے ثابت نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلت کسی کے لیے ثابت کرتے تو وہ ابو بکر صدیق کے لیے کرتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ البتہ محبت جیسا کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ معاذ بن جبل سے آپ نے فرمایا کہ واللہ انی لا احبک، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ انصار سے اہل ایمان محبت کرتے ہیں، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ایسے ہی زید ابن حارثہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ وارضا کہ وہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، اور ایسے ہی ان کے بیٹے اسامہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ تو اس طریقے سے ایسے ہی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا نے ایک مرتبہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای الناس احب الیک، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ پھر پوچھا کہ مردوں میں سے؟ تو کہا کہ ان کے والد۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ڈھیر سارے افراد ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن خلت یہ محبت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور یہ مقام صرف ایک کے لیے خاص ہوتا ہے، اس میں اشتراک نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین کو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیل بنا لیا تھا اس لیے مخلوقین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا۔ جی، یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ خلت کے مضمون کو سمجھنے کے لیے کہ دیکھیے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنایا، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے، ان کی طرف آپ کو جو ہے اشارہ کروانا چاہوں گا، میں ان کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، مجھے نیک بیٹا عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے اسماعیل کی شکل میں ان کو ہبہ کے طور پر اولاد عطا فرمائی، اور وہ اولاد ابراہیم علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والتسلیم کو تب ملی جب مکمل طور پر وہ عمر کے اس مرحلے میں جا چکے تھے جہاں عام طور پر اولاد کی توقع نہیں کی جاتی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں گھر کر لیا، اور محبت کا ایک معتدبہ حصہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کر لیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ فغار الخلیل علی قلب خلیلی، اللہ رب العالمین کو غیرت آئی کہ اس کے خلیل کے دل میں کسی اور کے لیے، چاہے وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو بڑھاپے میں حاصل ہونے والا، محبت کا وہ درجہ جو صرف اللہ کے لیے مختص ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر کی بھی شراکت داری کیوں آئی؟ غیرت الہی جاگ اٹھی اور نتیجتاً ان کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب ابراہیم علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والتسلیم نے خلت کے امتحان کو پاس کر لیا کہ خلیل اے رب العالمین تو ہی ہے، تیرے لیے جو محبت کا مقام میرے دل میں ہے وہ اسماعیل کا بھی نہیں ہے، اور اس کا مظاہرہ اس طریقے سے میں کرتا ہوں کہ یہ جو اولاد تو نے دی ہے گرچہ مجھے محبوب ہے، لیکن تیرے رضا کے سامنے، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کی گردن پہ چھری چلانے کو میں تیار ہوں۔ اب جب امتحان میں، خلت کے امتحان میں ابراہیم علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والتسلیم کامیاب ہو گئے، تو خلت کا ایک دوسرا پہلو اللہ رب العالمین کی بھی طرف سے تھا کہ جب خلت میں ابراہیم کے دل میں مکمل طور پر اللہ رب العالمین کی محبت بھری ہوئی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے بھی ان کی اس محبت کو چھینا نہیں، بلکہ اس کی جگہ پر کبش عطا فرمایا، دمبا عطا فرمایا، تاکہ اس کو ذبح کیا جائے۔ اس لیے کہ مقصد یہ تھا کہ خلت کا جو مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا ہے، اس مقام پر کسی طریقے کی شراکت داری گوارا نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ہے خلت کا مقام جو اللہ رب العالمین نے پوری خلقت میں سے ابراہیم کو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جی، تو جب اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کا عزم مصمم کر دیا، تو پھر وہاں پر خلت کی کاریگری ظاہر ہوئی، اور اپنے خلیل کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کی جگہ پر دمبا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن کریم نے کہا۔ جی، اس لیے کہ اصل مقصد یہ تھا کہ خلت کے اندر شراکت داری نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کو یہ مقصد اصل میں نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والتسلیم کی قربانی جو ہے وہ طلب کی جائے۔ اور جب خلت اللہ کے لیے ثابت کر دیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، پھر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی وہ ایک رائے گاں چیز ہوتی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو ہونے سے روک دیا اور دمبا اس کی جگہ پر ذبح کروایا۔ اس لیے کہ اصل مقصد یہ تھا کہ خلت کے اندر شراکت داری کو ختم کیا جائے۔ جب وہ چیز ختم ہو گئی تو پھر اللہ رب العالمین نے اسماعیل کی جگہ پر فدیہ عطا کر دیا۔ یہ خلت کا ایک مضمون ہے جس کو علماء کرام نے ذکر فرمایا ہے۔
اور عقیدہ طحاویہ کے شارحین نے بھی اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ البتہ خلت کا یہ مقام جب اللہ رب العالمین کے حوالے سے بات آتا ہے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کے ساتھ شریک ہیں۔ اس میں مخلوقات میں سے ابراہیم کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شرف حاصل ہے۔ جیسے تکلیم کا اللہ رب العالمین سے شرف ہم کلامی کا شرف جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا، ویسے ہی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہوا، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اسراء اور معراج والے واقعے سے۔ جی تو یہاں پر خلت کے حوالے سے یہ باتیں بتلانا ضروری تھا۔ ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم، یہ آپ جانتے ہیں کہ سارے انبیاء کرام کے درمیان ان کا ایک خاص مقام اللہ رب العالمین نے رکھا تھا، اور کچھ خصوصیات اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی تھی جو خصوصیات کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی بات، ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ پوری دنیا میں جتنی مخلوقات آئیں، جتنے گھرانے آئے، ان تمام میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کے گھرانے کو سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے برتر گھرانہ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کے بعد نبوت اور کتاب بھیجنے کا سلسلہ انہی کی اولاد میں خاص کر دیا۔ ان کے مبعوث ہونے کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نہ ہو، ان کی نسل سے نہ ہو۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم